یہ جو ججز کے خط کے اندر سوال اٹھائے گئے ان کا فی الحال اس کو ایلیبوریٹ کر کے جواب نہیں دیا گیا، لیکن حکومت نے اپنے حوالے سے تقرریاں اور تعیناتیں کر دی ہیں۔ یہ ایک روایت ہے، یہ کیسی روایت ہے یہ پوچھوں کہ آپ سے، اور یہ بھی کہ سینیورٹی کے جو اصول ہے آپ کے نزدیک وہ تبدیل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ جو سوال اٹھایا گیا کہ بھئی کسی اور عدالت سے لا کر جب جج صاحب کو لگایا جائے گا تو وہ سینئر ترین نہیں سمجھے جائیں گے، اس پہ آپ کی قانونی رائے کیا ہے رؤوف صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کی وکلاء برادری کی میں نمائندگی کر رہا ہوں۔ ہم آزاد عدلیہ کے حامی ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آپ نے کہا جو ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز نے جو خط لکھا، ان کے اندر اس نے مختلف تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو باہر سے ججز لائے جا رہے ہیں ان کے خدشات کا اظہار کیا کہ اس میں میننگ فل ہمیں کوئی میننگ فل ریزن دینی چاہیے یا میننگ فل کوئی کنسیڈریشن بتانی چاہیے، کیا ریزن تھی، کیا وجوہات ہے، کیوں لائے جا رہے ہیں۔ لیکن میں چونکہ آئین کی بات کروں گا، آئین کا طالب علم ہوں، آئین کا آرٹیکل 200 اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 200 اس بات کی صدر پاکستان کو اجازت دیتا ہے، ان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں کسی بھی جج کو اس کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ مشاورت کنسلٹیشن کریں گے، اور جو ریلیونٹ کے کورٹس کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے بھی ان کی مشاورت کرنے کے بعد وہ ایک صوبے سے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اگر یہ پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو وہ ٹرانسفر کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو جج ٹرانسفر ہو کے وہاں پر آئے گا، اس کی جو سینیارٹی وہاں پر تھی وہ سینیارٹی ساتھ کیری کرے گا، اس سینیارٹی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ آلٹر نہیں ہوگی۔ سینیارٹی کا یہی اصول ہے، فرام دی ڈیٹ آف دی اپوائنٹمنٹ رن کرے گی۔ یہ اپوائنٹمنٹ بائی پروموشن ہے، یہ کوئی ایلیویشن فریش نہیں ہو رہی، اس کے لیے نہ کسی اوتھ کی ضرورت ہے، یہ صرف ٹرانسفر بائی اپوائنٹمنٹ بائی ٹرانسفر ہے۔ صحیح جی، ریاست علی آزاد صاحب، یہ کیونکہ مجھے پتا آپ کا اس پہ موقف مختلف ہے تو یہ ڈیفرنٹ قانونی رائے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں آرٹیکل 194 کا اطلاق نہیں ہوگا، وہ اپنی سینیورٹی کیری کریں گے۔ اگر مشاورتی پروسیس ہوا ہے جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ ان کورٹس کے چیف جسٹسز کے ساتھ اور چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہوا ہوگا، ان ججز کا کنسنٹ بھی مانگا گیا ہوگا، اس کے بعد یہ ٹرانسفرز ہوئی ہیں۔ ماریا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کل ججز کی تعداد 12 ہے جی، اور آج کی تاریخ میں 13 ہو گئے ہیں۔ پہلے مجھے اس چیز کا سوال، اس کا جواب دیں کہ آئین کے اندر جس کورٹ کی مخصوص تعداد ہی 12 ہے، آپ نے 13 کیسے کر دیے؟ تو جج اوپر جا رہے، میرا خیال ہے سپریم کورٹ ابھی گئے تو نہیں نا ماریا، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا، وہ سیٹ ویکٹ ہوگی تو پھر آئے گا نا۔ آپ نے 13واں لگا دیا ہے، آپ نے انکانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل آپ نے وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آپ نے کام کیا ہے، نمبر 1۔ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ تو 12/12 ہو گئے، 13 ہو گئے، بلکہ جہاں سے ججز صاحبان لگا رہے ہیں آپ لا کے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں پہ جو موصوف جج صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہاں پہ ججز کی کو میرے خیال میں 35 کے لگ بھگ کمی ہے۔ وہاں سے آپ ایک جج اٹھا کے لینا، اور وہاں پہ 2 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے، یہاں پہ 16,700 کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ تو بتائیں یہاں پہ آپ کو ایمرجنسی کیا تھی؟ یہ ہے میلا فائڈی، اچھا، یہ ہے بدنیتی، اس لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کے جانے کے بعد محسن اختر کیانی، یہ ان ججز میں سے جنہوں نے خط لکھا تھا، یہ وہ جج ہیں جو حکومت کو قابل قبول نہیں ہے، یہ باقی وہ ججز جنہوں نے خط لکھا تھا وہ ججز ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے پیچھے یہ میلا فائڈی ہے، میلا فائڈی کا مسئلہ ہے، بالکل حکومت کی بدنیتی ہے، اس پہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں جو بتائی قانونی اور ٹیکنیکلی دیکھیں، کیا یہ سینیئرٹی کی جو بات کر رہے ہیں، آپ نے ایک جج تعینات کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اسی ہائی کورٹ کے لیے، وہ اس ہائی کورٹ کا جج ہے۔ آپ اگر ٹیمپریرلی اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ وہاں کا جا کے چیف جسٹس کیسے بن جائے گا؟ اچھا، آپ اس کو سینئر پیونے کیسے بنا دیں گے؟ وہ تو دیکھیں، آپ وہاں جائیں گے، دوبارہ حلف لیں گے، نہیں حلف کا والی بات میں تو جو ٹرانسفر ہے اس پہ تو نہیں، ایلیویشن ہوگی تو پھر اس کا حلف ہوگا۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں،
ماریا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ میں اپنے صدر صاحب جو سپریم کورٹ کے، میری ایک دو چینل پہ پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ میلاف آئی ڈی نہیں ڈھونڈنی چاہیے. بھائی اگر میلاف آئی ڈی نہیں ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو چلنے دیں. ایک ایڈ آن کروں گا کہ 26ویں ترمیم میں، ہم نے تو 26ویں ترمیم کو غلط کہا ہے، سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کی ہے. آپ اس 26ویں ترمیم کے اندر 175A کے اندر جو لکھا گیا ہے کہ 3 موسٹ سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنے گا، آپ اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس کا انہوں نے طریقہ نکالا آپ نے سپریم کورٹ میں یہ فالو کر لیا، ادھر آپ کو فالو کرنے میں کون سا پرابلم ہے؟ دوسری طرف سے پکڑ لیا نا انہوں نے. required a thing to be done in that manner which has been prescribed by the law. آپ کا نقطہ آ گیا.